اس وقت آپ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان پارلیمنٹ سے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہیں اپنا کی نوٹ ایڈریس اس افتتاحی جو اجلاس ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس اسلامک کوآپریشن OIC کا 74th ایکسیپشنل ایمرجنسی اجلاس ہے یہ افغانستان پر، اور یہ تاریخی اجلاس ہے۔ یہ جو مناظر آپ نے آج دیکھے ہیں یہ تاریخی مناظر ہیں۔ 40 سال بعد جو ہے یہ اجلاس افغانستان پر ہو رہا ہے، اور دنیا کی اہم ممالک اور خطے کے موجود ہیں اس اجلاس میں۔ OIC کے تمام ممالک شرکت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی UN سیکیورٹی کونسل کے جو 5 مستقل اراکین ہیں ان کے بھی افغانستان کے نمائندے موجود ہیں یہاں پہ۔ اور افتتاحی اجلاس کے آغاز میں سیکرٹری جنرل OIC جناب ابراہیم طاہا اور سعودی وزیر خارجہ، اردن کے وزیر خارجہ، ترکی کے وزیر خارجہ، اور اسلامی ترقیاتی بینک اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے چیئرمین، وزیر خارجہ نائجر کے، نائجر جو ہے وہ رکن ہے کشمیر کانٹیکٹ گروپ بھی جو OIC کا ہے، سعودیہ بھی ہے، ترکی بھی ہے، تو 3 ممالک جو کہ کانٹیکٹ گروپ کشمیر کے بھی جو ممبرز ہیں انہوں نے بھی اس افتتاحی اجلاس میں اب تک خطاب کیا ہے۔ وزیر خارجہ پاکستان جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی، اور انہوں نے 4 اہم پوائنٹس پہ بات کی، اور انہوں نے یاد دلایا کہ جو دنیا کے ممالک نے پلیجز دی ہوئی ہیں امداد کی افغانستان کو وہ پوری ہونی چاہیے، میٹیریلائز۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ تمام دنیا کے ممالک جو ہیں وہ بائی لیٹرلی افغانستان کے ساتھ اور ملٹی لیٹرلی دنیا کے ساتھ مل کر افغانستان پر جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس سے کنٹین کرنے کی، اس سے ڈیل کرنے کی جو ہے اس پہ سب مل کے کام کریں۔ اور بہت اہم بات جو پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی وہ تھی افغانستان کے بینکنگ سسٹم کے حوالے سے، کہ بہت ضروری لیکویڈیٹی، افغان فائنینشیل سسٹم میں لیکویڈیٹی آنا، مطلب پیسوں کی موجودگی اس سسٹم میں، اور پھر بینکنگ سسٹم کا کام کرنا، اس پہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں افغانستان کے بینکنگ سسٹم پہ اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر جو ایک اور اہم بات جو پاکستانی وزیر خارجہ نے اس افتتاحی اجلاس میں بات کی وہ تھی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے۔ غیر ممکن ہے، ناممکن ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو عبوری حکومت ہے وہ نمٹ سکے دہشت گردی کے خطرے سے اگر دنیا کی طرف سے انگیجمنٹ نہیں ہوگی۔ اور پھر آخر میں انسانی حقوق کے حوالے سے بھی بات کی پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ جو اتھارٹیز ہیں اس وقت کابل میں ان کو بھی اور دنیا کو بھی مل کر جو ہے افغانستان میں جو انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹس تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے 3-4 بلکہ 5-6 بڑی اہم باتیں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھ دی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو پاکستان کے وزیر اعظم نے دنیا کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے افغانستان میں غیر اس صورتحال سے جو استحکام افغانستان میں رہا ہے۔ اور ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی دنیا کو یاد دلایا کہ ابھی تک پاکستان جو ہے وہ فرائض اپنے اور ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے افغان ریفیوجیز کے حوالے سے، اور جو سچویشن ہے افغانستان میں اس پر جو پاکستان کام کر رہا ہے، پاکستان نے جو تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں، یہ بھی ساری بات ہوئی ہے۔ اور ایک اہم بات جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ترقیاتی بینک کے چیئرمین نے کچھ آئیڈیاز پیش کی ہیں کہ روڈ میپ جو بن سکتا ہے افغانستان پر، اور آئیڈیاز جو ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے پاکستان کے وزیر اعظم نے واضح طور پہ تمام یہ جو ڈیلیگیشنز موجود ہیں ان کے سامنے یہ رکھا کہ توقع، دنیا کی توقع اور ہماری بھی یہ ہے کہ اس اجلاس کے آج اختتام پر ایک روڈ میپ سامنے آ جائے گا کہ کس طریقے سے افغانستان میں جو کرائسس سامنے آ رہی ہے اس کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں
بہت اہم تقریر تھی. مارٹن گرفٹس جو کہ انڈر سیکرٹری جنرل ہیں فار ہیومینیٹیرین افیئرس اقوام متحدہ کے, یعنی کہ نائب سیکرٹری جنرل ہیومینیٹیرین افیئرس اور ریلیف کوآرڈینیٹر بھی ہیں اقوام متحدہ کے, انہوں نے جو منظر نامہ پیش کیا, جس قسم کی انہوں نے کلیپس کا لفظ استعمال کیا کہ دنیا جو ہے وہ افغانستان میں ایک بڑی ریاست, ایک عظیم قوم, افغان قوم, اس کی کلیپس دیکھ رہی ہے اگر ہم اس وقت متحرک نہ ہوئے. تو یہ بہت اہم تقاریر ہیں. ابھی 10 منٹ کی بریک ہوئی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد کلوزڈ ڈور سیشن ہونے جا رہا ہے. میرے خیال میں اس وقت جو آخری اطلاعات میرے پاس تھیں وہ 22 وزرائے خارجہ, 8 نائب وزرائے خارجہ اور تقریباً کوئی 500 کے قریب جو ہیں وہ ڈیلیگیشن ممبرز, تقریباً کوئی 60-65 ممالک کے وفود یہاں پہ موجود ہیں. تو ان سب چیزوں پہ ہم تھوڑا سا بات بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں یہاں پہ موجود ہیں جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد صاحب, جو کہ خیر ان کا کیریئر بہت لمبا ہے بریگیڈیئر صاحب آپ کا, لیکن اس میں جو ایک آج کی مناسبت سے قابل ذکر ہے وہ یہ کہ آپ ڈیفنس اٹیشے پاکستان کے رہ چکے ہیں کابل میں, افغانستان میں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اور ساتھی جو ہیں ہمارے کولیگ اور پولیٹیکل انالسٹ جناب فرخ خان پتافی صاحب بھی موجود ہیں, اور شاہد کیانی صاحب, امبیسڈر شاہد کیانی صاحب بھی ہمارے ساتھ اسکائپ پر ہیں میرے خیال میں اس وقت, اور ان سے بھی بات کرتے ہیں. پہلے تو میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے, آپ تو کابل میں جو ہیں اسٹنٹ بھی آپ کی رہی ہے, تو تاریخی چیلنجز بہت سارے ہیں اور ایشوز ہیں. کلوز ڈور جو سیشن ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہیومینیٹیرین سچویشن پہ پتافی صاحب اتفاق, وہاں پہ سیاسی اپروچ پہ اختلاف ہے دنیا کے ممالک میں, نہ صرف بلکہ حتیٰ کہ جو مسلمان ممالک ہیں ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. ٹف مشکل ڈپلومیسی ہے, اسی کو ڈپلومیسی کہتے ہیں. یہی ہوتا ہے جب کرائسس کے اندر آپ اکٹھا کرتے ہیں لوگوں کو اور ایک کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس قسم کا روڈ میپ, جو کہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی یاد دلایا سب کو کہ آج کے دن کے اختتام پر ایک روڈ میپ آ جانا چاہیے, کس قسم کا روڈ میپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممکن ہوگا؟ دیکھیں, وہ وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کی, 40 سال کی بات کی کہ کانفلکٹ ہے. میرے خیال میں 40 سال سے زیادہ 47 سال ہو گئے ہیں. 1974 میں یہ افغانستان میں جب سردار داؤد کا کو ہوا تھا, اس کے بعد سے ایک عدم استحکام اور کوئی گڑبڑ وہاں پر شروع ہو گئی تھی اور ابھی تک چل رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس تباہال صورتحال سے اس وقت افغانستان گزر رہا ہے, اور ساتھ ہی پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ان لڑائیوں کی وجہ سے اور اس عدم استحکام کی وجہ سے. تو بالکل ابھی ہمیں جو ہے نا تقاریر میں زیادہ تر دیکھتا ہوں وہ ہوتی ہیں پاسٹ کے اوپر کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. بھئی یہ حالات ہیں اس وقت, آگے بتائیں کیا کرنا, خود روڈ میپ دیں, کوئی بتائیں کہ کس طریقے سے افغانستان کی جو ہے وہ مدد کی جا سکتی ہے. کیونکہ افغانستان جو اس وقت ہے اس کو 2 بڑی چیلنجز ہیں. ایک کو ہم پتہ نہیں کیوں اس کو پشت پہ ڈال دیتے ہیں, وہ ہے سیکیورٹی چیلنج, وہ ہے IS کا سیکیورٹی چیلنج جو ہے. اور میں ایک دیکھتا ہوں کہ اگر لنکڈ ہے اس کے ساتھ جو ان کی اکانومی ہے اس کے ساتھ, اور وہ ہے کہ اس سے استفادہ کریں گے کہ جب یہ لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہوگا, ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے, ان کے معاش نہیں چلے گا, تو وہ پھر باقی پاورز جو ہیں نا وہ ان سے استفادہ کرتی ہیں, اور وہ جو اپوننٹس ہیں طالبان کے, جو ان کے مخالفین ہیں, ان کو وہ فنڈنگ کریں گے اور ان کے لیے ایک روزگار کا ایک, نہ کہ وہ ایڈیولوجیکلی چلیں گے. ویسے بریگیڈیئر صاحب مارٹن گرفٹس جو ہیں انہوں نے یہی بات کی. اچھا, انہوں نے کلیپس اور یہ کرائسس جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں جو آ سکتے ہیں, جو سیکیورٹی چیلنجز, ایک IS کا ہے, دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر مخالفین تو ان کے بہت ہیں, تو جب ان کے پاس وہ آ جائے گا, ریکروٹمنٹ ملے گی, تو باہر سے پیسہ بھی آ سکتا ہے, باہر سے پیسہ آئے گا تو ایک ریزسٹنس پیدا ہوگی, ریزسٹنس ہوگی تو لڑائی ہوگی, اور اس کا ایک اپنا اثر رسوخ ہوگا پورے خطے کے اوپر بھی ہوگا. اور میرے خیال میں یورپ بھی اس سے نہیں بچے گا, جو اگر یہ جو کہ وزیر اعظم صاحب یہی کہہ رہے تھے. بالکل, ہاں, کوئی نہیں بچے گا. دیکھیں یہ وہ پرانا زمانہ چلا گیا کہ تو کنسنسس جو ہے جو اس وقت بیسکلی ہیومینیٹیرین کرائسس ہے,
اور ساتھ دوسرا ایشو یہ ہے کہ بینکنگ سسٹم اور لیکویڈیٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے سینکشنز ہٹانے ہیں. سینکشنز ہٹنے کے لیے وہ کنسنسس ہے, پتافی صاحب آپ بھی بیچ میں آئیں, کہ دوسرا جو ایشو آ رہا ہے وہ ہے کہ اس میں اگر آپ یہ بینکنگ سسٹم سینکشنز ہٹاتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو پولیٹیکل اپروچ بریگیڈیئر صاحب ضروری ہے, اور پولیٹیکل اپروچ جو ہے اس کے لیے سینکشن ہٹانے کے لیے انکلوسیو گورنمنٹ اور وہ دوسری ایشوز ہیں. تو یہ کنسنسس پیدا کرنا بڑا مشکل ہے اس وقت. کیا کہتے ہیں پتافی صاحب؟ میرے خیال میں اس وقت 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ نے خاص طور پہ گریفتھ صاحب کی جو اسپیچ تھی اس کے بارے میں بھی بات کی, اینڈ آئی تھنک ہی ایکچولی نیلڈ دا پوائنٹ, رائٹ. وہ خاص طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کولیپس ہو نہیں رہا, کولیپس ہو گیا ہے بہت ساری چیزوں کا, رائٹ. کولیپسنگ ول کولیپس نہیں. اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اکانومی اس وقت, کیونکہ دیکھیں نا ایک سائڈ پہ ان کے ریزروز بھی امریکہ کے پاس منجمد ہے, دوسرا ان کا جو سینٹرل بینک ہے اس کی بھی آپریشن کوئی خاص نہیں چل رہا ہے, اور کرنسی بھی ان کی ڈپ کیے جا رہی ہے, رائٹ. اور وہ کرنسی بھی اس لیے بچی ہوئی ہے اس وقت تک کیونکہ افغانستان ساری دنیا سے اس وقت زیادہ ٹریڈ نہیں کر رہا ہے. جیسے ہی وہ ان کا افغانی جو کرنسی ہے وہ باہر جائے گی تو وہ کولیپس کر جاتی ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دیکھیں 50% آف پاپولیشن بیکاز آف ڈراؤٹ, بیکاز آف دی اکنامک کرائسس, سول وار, ڈسپلیسڈ ہے اس وقت, اور انتہائی سردی کے موسم میں ہے. ان میں سے بہت سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے 22.5 ملین کو جو ہے وہ خوراک تک پراپرلی مہیا نہیں ہو رہی ہے. ایسے وقت میں پہلا کام تو یہ ہے کہ ان تک خوراک, دوائی, شیلٹر پہنچے, رائٹ. اور اس کے لیے آپ کو میکینزم کی ضرورت ہے آن گراؤنڈ. جب تک وہ میکینزم نہیں ہوگا کام نہیں چلے گا. اس کا ایک میکینزم گورنمنٹ ہو سکتی تھی جو ابھی ریکگنائز نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کے خلاف یا اس کے علاوہ کچھ کام کرنا پڑے گا. دوسرا ویسٹرن این جی اوز ہیں. اب جو او آئی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے قریشی صاحب, اٹ از ویری امپورٹنٹ, رائٹ. اور اس کے اندر ان تمام چیزوں پہ بات ہوگی, اور او آئی سی کا اپنا ایک ہیومینیٹیرین ونگ بھی ہے, بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک افغانستان میں اس کی پریزنس نہیں ہے جس طرح سے یو این ڈی پی ہے, آئی سی آر سی ہے. اور اگر آپ نے آئی سی آر سی کے ہیڈ کی کل کی انٹرویو دیکھا ہو تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہر ملک کا, جو آپ نے کہا کہ جی انٹرسٹ ہوتے ہیں, ملکوں کے انٹرسٹ ہوں گے لیکن ہیومن لائف سے امپورٹنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. انکلوسیو کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے, اور انکلوسیو ہوگا تو وہ آپ فیوچر ٹینس میں بات کریں گے. آپ کو تو ابھی امداد چاہیے نا. ایک سائڈ پہ یہ ہو گئے 22.5 ملین, اور پھر یہ ہے کہ جتنے اساتذہ ہیں, اب تعلیم کی بات کرتے ہیں, اساتذہ جتنے ہیں, جتنے ہیلتھ ورکرز ہیں, اسینشل سروسز والے لوگ ہیں, ان کو 6 مہینے سے سیلری تنخواہ نہیں ملی. اچھا پتافی صاحب, یہاں پہ ایک چیز میں بتاؤں کہ جو آج تقاریر ہوئی ہیں ابھی افتتاحی اجلاس کی, ان میں ایک اہم تقریر جو ہے وہ اسلامی ترقیاتی بینک جو آئی ڈی پی ہے اس کے چیئرمین کی تھی. اٹ واز اے گڈ اسپیچ. اٹ واز اے گڈ اسپیچ, اور انہوں نے کچھ آئیڈیاز بھی دیے ہیں روڈ میپ کے لیے جو آج جس پہ اتفاق ہو سکتا ہے. فنڈ کی بات, فنڈ کی. اچھا, اتفاق سے آئی ڈی پی اسلامی ترقیاتی بینک جو 1975 میں ہمارے ہاں جب اسلامی سمٹ ہوئی تھی 74 میں, اس کے ایک سال بعد جو ہے 76 میں بلکہ یہ آپریشنل ہو گیا تھا اسلامی ترقیاتی بینک. اور اتفاق سے افغانستان از ون آف دی کنٹریز جہاں پہ اس کی مشن آئی ڈی پی کی بہت زیادہ کام کرتی رہی ہے. افغانستان جو ہے اس وقت بھی 70s میں بھی, 80s کی سچویشن میں بھی, 90s میں بھی. تو یہ آپ نے بہت اہم پوائنٹ ابھی بتائی ہے. میں شاہد کیانی صاحب اگر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, تو میں شاہد امبیسڈر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ امبیسڈر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, شاہد کیانی صاحب. اچھا, مجھے ان کی شاید آواز نہیں آ رہی اسٹوڈیو میں, تو آپ ان کی آواز بھی اگر ہو جائے تو. امبیسڈر صاحب جی امبیسڈر صاحب میں آپ سے, جی امبیسڈر صاحب ایک اور بڑی اہم بات جو ابھی میرے معزز مہمان یہاں پہ بھی بات کر رہے تھے, اور وہ ہے جو سیاسی مسئلہ ہے افغانستان کا, جس کی وجہ سے بینکنگ سسٹم, لیکویڈیٹی اور پھر سینکشنز کا ایشو جو ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے. اور ایک جملہ جو ہے بس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, اس پہ آپ کی کامنٹ سننا چاہ رہا ہوں. وہ مارٹن گرفٹس جو ہیں, جو کہ انڈر سیکرٹری ہیں یو این سیکرٹری جنرل کے ہیومینیٹیرین افیئرز اور ریلیف کے, انہوں نے ایک جملہ بڑا انٹرسٹنگ سے کہا ابھی اپنی تقریر میں تھوڑی دیر پہلے. وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل انگیجمنٹ ود دی ڈی فیکٹو اتھارٹیز ان کابل. انہوں نے ایکچوئل طالبان کا نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے کہا کہ جو ڈی فیکٹو اتھارٹیز ہیں کابل میں, ان کے ساتھ انگیجمنٹ بہت ضروری ہے
ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم ان سے کیا توقع رکھتے ہیں اور ان کی بھی جو ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. اس کے لیے انگیجمنٹ ضروری ہے. مارٹن گرفٹس نے انڈر سیکرٹری جنرل UN کے وہ کہہ رہے ہیں کہ انگیجمنٹ ضروری ہے. تو اور یہ جملہ انہوں نے بڑے کیئرفل ان کے الفاظ تھے اس اسٹیٹمنٹ میں. آپ کا اس پہ ٹیک کیا ہے؟ دیکھیں جی، انہوں نے یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں گرفت صاحب، اور ان کا یہ کہنا کہ جی آفیشیل انگیجمنٹ ہے یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے دیکھیں نا، یہاں پر کئی سٹیٹس، امریکہ بھی ہے، کئی سٹیٹس ہیں، وہ ریکگنیشن کی بات کرتے ہیں. بھائی ریکگنیشن اس وقت ٹھہر سکتی، انٹرنیشنل لاء میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ریکگنیشن ہے ڈی فیکٹو ڈی جورے کی، وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں لگتا ہے کیونکہ افغانستان کو تو کسی نے ریکگنائز نہیں کرنا، وہ تو ملک 200 سال سے چل رہا ہے. یہاں حکومت کی بات ہے اور یہ بھی کنڈیشنل کر رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھا جائے جہاں پر بھی انقلاب آئے ہیں، یہ انقلاب ہی تھا نا جو آگئے ہیں، چین میں ہوا، روس میں ہوا، کئی ممالک میں ہوا، کیوبا میں بھی تھا. وہاں پر کچھ عرصے بعد اس کو خود ریکگنائز کر لیتے ہیں. حالت یہاں پر وجہ یہ ہے کہ امریکہ جس طریقے سے اپنی انہوں نے فوجیں نکالی ہیں ان کو بھی فیس سیونگ چاہیے اور دینی چاہیے. یہاں پر ضروری ہے کہ اس وقت ہیومینیٹیرین کرائسس، ابھی دیکھیں اپنے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا، وزیر خارجہ نے بھی، کہ کیوس نہ ہو جائے. اور کیوٹک پتہ ہے کنڈیشنز میں یہ آئیڈیل کنڈیشن ہوتی ہیں جس کے اندر یہ جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں وہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس کو اوائڈ کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بتاؤں تو وہ آفیشیل انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ چھوڑ دیں ریکگنیشن کو. یہ ممالک ہیں، یورپین یونین ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے، امریکہ ہے، جن لوگوں کے پاس ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، یہ ان کو چاہیے، اور انٹرنیشنل فائنینشل آرگنائزیشنز ہیں، اسپیشلی ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان کو چاہیے کہ ان کی اس وقت مدد کی جائے کیونکہ لوگوں کو جان بچانی اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے. ورنہ ادروائز یہ ایک البیٹراس پڑ جائے گا ان ممالک کے اوپر، اسپیشلی جو دے سکتے تھے پیسہ اور انہیں دیا نہیں. یہ دیکھیں نا، اس طرح مریض ہے کہ اس کو آپ نے دوائی ابھی دینی ہے، کل نہیں دینی، کل تو مر جائے گا وہ. تو یہ بڑی ضروری تھی. وہ اس نے اشارہ کیا، آفیشلی بتا دیا کہ بھائی آپ ان سے انگیج کریں، ان کی مدد کریں. لیکن ایک بات آپ میں ایک اور بات کہوں گا، یہاں پر دیکھیں نا کہ مسئلے مسائل کھڑے، UN سینکشنز ہیں جس کی وجہ سے بینکس آپریٹ نہیں کر سکتے، انٹرنیشنل بینکس آپریٹ نہیں کر سکتے. تو اب پیسہ لا کے کہاں لے کے جائیں گے؟ لیکن ایک اور چیز میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو افغانستان کے اپنے ایکٹنگ فارن منسٹر بھی متقی صاحب اور ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے ہیں، ان کے پاس ابھی موقع ہے. دیکھیں نا، ریئلسٹ اپروچ ہونی چاہیے. ان کے پاس اس وقت موقع ہے کہ سارے دنیا واچ کر رہی ہے. دیکھیں ریپرزینٹیو یونائٹڈ اسٹیٹ سے بھی آئے ہیں، رشیا سے بھی آئے ہیں، جاپان سے بھی، اور جرمنی سے بھی آئے ہیں. یہ موقع ہے کہ وہ اس وقت فورتھ رائٹ طریقے سے ان کو بتائیں کہ ہاں جی، جو آپ کے خدشات ہیں، جو آپ کی ہمارے متعلق ڈاؤٹس ہیں، ہم ادھر بیٹھ کر آپ کو کمٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے، ہیومینیٹیرین یہ فوڈ سیکیورٹی، ہیلتھ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، جیسے یہ کلیئر ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جتنی ڈاؤٹس ہیں اس کو ہم کلیئر کریں گے. کیونکہ آج اگر یہ نہیں کہتے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو دس ول بی اے ٹوٹل ڈیزاسٹر. کیونکہ دیکھیں نا، کوئی چیز فری تو ہے نہیں دنیا میں. یہاں پر ایک تو سمبولک مسلمانوں ملکوں کا بھی دیکھیں گے کمٹمنٹ کیا، جیسے یہ کلوز ڈور میٹنگ ختم ہوتی ہے، ایک پریس ریلیز ایشو ہوگی، کل شاید ایشو ہو. لیکن ساتھ ان کے اوپر بھی افغانستان کے اوپر ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس وقت دکھائیں کہ what they have saying they mean it. آج دنیا دیکھ رہی ہے، کمٹ کرنا پڑے گا. پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے. دیکھیں، لوگ دوسروں کی، دو ممالک ہیں، ایران اور پاکستان، ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ پیس افغانستان میں آئے. کیونکہ یہ دونوں ملک سفر کر چکے ہیں 40 سال سے، 42 سال سے. ریفیوجیز ہم نے رکھے میں ہیں، 80,000 بندے ہمارے مر گئے. ہمارے ملک میں جنگ تو نہیں تھی، جنگ تو ادھر ہو رہی تھی. اور وزیر اعظم صاحب تو آن ریکارڈ ہیں، عرصہ دراز پہلے کہتے رہے کہ یار یہ ہماری جنگ نہیں، ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں. تو آج ایک بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، اور ہمیں امید کرتے ہیں کہ جتنے ممالک ہیں، دیکھیں نا، اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ایکٹ ناؤ، ابھی کرنا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے ممالک آئے ہوئے ہیں وہ کمٹ کر کے جائیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ افغان جو طالبان کی جو ریپرزینٹیو آئے ہوئے ہیں، وہ ان کو کنونسنگ جواب دے کے جائیں. بالکل. اچھا کیانی صاحب، اس سے پہلے کہ میں اپنے اسٹوڈیو کے مہمانوں کی طرف آؤں، آپ سے ایک سوال اور پوچھ لوں کوئکلی، اور وہ یہ ہے کہ چیلنجز آپ نے طالبان سے جو توقعات ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی
اور جس قسم کا وہ پیغام دے سکتے ہیں، جو ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ان کے لیے اس وقت آج کے اجلاس میں، اور وہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں، اور بہت ضروری ہے۔ اور پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا جب انسانی حقوق کی سچویشن کی بات کی افغانستان کے اندر اپنی تقریر میں، افتتاحی اجلاس میں۔ ایک سوال اور آپ سے بنتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے خود اسلامی ممالک کی جو افغانستان کے حوالے سے جو ویو پوائنٹس ہیں اور اپروچ ہے، اس میں بھی بہت مختلف اوپینینز ہیں، اور ہم دور کے جو مسلمان ممالک ہیں 57 جو دور ہیں افغانستان سے، ان کی بات نہیں کرتے، بلکہ حتیٰ جو نیبرہڈ کے اندر ہے، افغانستان کے نیبرز ہیں، ایشوز ہیں، اور آپ ابھی بہت زیادہ تفصیل میں اس پہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس میں کافی باتیں ہیں، لیکن یہ کنسنسس افغانستان کے اوپر پولیٹیکل، کیونکہ یہاں پہ آج ایک بات ہو رہی ہے فوکس ہیومینیٹیرین ایشو کے اوپر، لیکن وہ لنکڈ ہے پولیٹیکل سے، اور کنسنسس جو ہے وہ خود نیبرنگ کنٹریز افغانستان کی، اس میں بھی جو ہے وہ اس میں اونچ نیچ دکھائی دے رہی ہے، اور پھر دور دراز کے ممالک تو ان میں ہے ہی یہ ڈفرینس آف اوپینین اور اپروچ جو ہے افغانستان پہ، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ایک تو سب سے بڑا ظلم ہے ہمیں، میں دیکھو نا، ایک ریئلزم ہے کو دیکھا جائے تو جو مسلمان ممالک اس میں سکیزم ہے۔ آپ جانتے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلم ممالک بٹے ہوئے ہیں، اور نیبرنگ کنٹری میں تو زیادہ بٹے ہوئے ہیں۔ اب جو ظلم تو یہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت اس سیاست کو صرف ہیومینیٹیرین انسانوں کی جان بچانے کی خاطر افغانستان میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک البیٹراس ان کے گلے میں پڑ جائے گا ہم سب کے، کہ اگر یہ آج موقع چلا جاتا ہے، ڈیسیجن نہیں لیتے، تو وہ لوگ جو وہاں پر ملینز افغانستان میں بیٹھے، ان کا کیا قصور ہے بیچاروں؟ کیا ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہاں انقلاب آئے، یا ان سے پوچھا تھا کہ روسی فوجیں آئیں، یا وہ اسلامک اسٹیٹ والے جو لگے کر رہے ہیں، وہ ان سے تو کسی نے نہیں پوچھا۔ وہ بیچارے اسی طرح ہی پڑے ہوئے ہیں، کوئی آ جاتا ہے ان کے اوپر بمباری کر جاتا ہے، مار جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، پازیٹیو چیز جو ہے ان کو مسلم ممالک اور امریکہ کو سوچنی چاہیے کہ طالبان کی اس حکومت نے جو ریک ٹیک جو حکومت تھی، اس نے پوری ہیومینیٹیرین اسسٹنس دی۔ اس وقت جب فوجی امریکن جا رہے تھے، لوگ نکل رہے تھے، انہوں نے کسی کی جان کو خطرہ میں نہیں ڈالا اور سب کو وہاں سے جانے دیا۔ یہ تو ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے، ہیومینیٹیرین ان کے پاس انہوں نے اس پر، تو اس چیز پر بلڈ کیا جائے کہ اگر انہوں نے کسی کو روکا نہیں، جانے دیا، حالانکہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا فلائٹ آف کیپٹل تھی، یہاں تو فلائٹ آف سکلز تھیں، کہ جتنے افغانی جو کام کر رہے تھے، جن کی ضرورت ہے اس حکومت کو، ان کو انہوں نے جانے دیا، جانے دیا کہ وہ سیاست نہیں کھیلنا چاہتے تھے۔ تو اس وقت یہ بھی سیاست نہ کھیلیں، اور مسلم ممالک میں نے بتایا آپ کو کہ یہ بڑی سکزم ہے، بٹے میں ہیں یہ، لیکن آج شو کریں، سمبولکلی دنیا کو شو کریں کہ اسلامی ممالک کے جو ملک ہیں وہ ایک ہیں اس ایشو پہ، ان کو مدد کرنے۔ کیونکہ میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ جتنے ویسٹرن کنٹریز آئی نہیں ہیں، اور یہ اگر ایک وائس سے بولے کہ ہاں جی مدد کرتے ہیں، اور ہم بٹے رہے، تو بڑا دکھ ہوگا۔ پھر ہم ایک دوسروں کو کانسپریسی تھیوری بھی نہیں چلنا ایسا ہی ہے۔ اور کیا عباس صاحب آپ بات کر رہے تھے ہم ممالک کی، یعنی یہ جو ابھی ہم اس پہ ہم پازیٹیوز پہ ہی بات کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ وہ ہو، لیکن جو تجزیہ کر رہے ہیں وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ دیکھیں بہت سارے ممالک ہیں جو لنکڈ ہیں افغانستان سے، اور دیکھو وہ جو ایشوز کی بات ہے کہ اپروچ کا ڈیفرنٹ ہے پولیٹیکل، تو کچھ کسی نے اپنے وزراء خارجہ بھیجے ہیں، کسی نے تھوڑا سا لوور لیول کی ریپرزنٹیشن کی ہے، اور یہ شاخسانہ ہے ان ایشوز کا، پولیٹیکل اپروچ کا، کہ یہ ہے ایکچولی ہیومینیٹیرین ایشو آج جو میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن پولیٹکس بیچ میں آ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم دنیا کی بات کریں، ایکچولی جو مسلم کنٹریز جو لنکڈ ہیں افغانستان سے، وہ ان میں بھی ایشوز ہیں، خیر لیکن ابھی ہم اس میں بہت تفصیل میں نہیں جاتے۔ ایک جو اچھی بات ہے پازیٹیو، وہ یہ ہے کہ تقریباً آج جتنی بھی تقاریر ہوئی آغاز میں اجلاس کے، اس میں پاکستان کے رول اور پاکستان کی جو میزبانی ہے اس تاریخی اجلاس کی، اس کی بڑی تعریفیں ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی جو ہے پھر جب سعودی وزیر خارجہ بات کی، انہوں نے تو 1 ارب ریال کا پہلی پلیج جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ 1 ارب ریال کی جو ہے کمٹمنٹ وہ بھی آ گئی۔ دوسرے ممالک نے، ویسٹرن کنٹریز نے آلریڈی کچھ ممالک نے پلیجز دی ہوئی ہیں، تو وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہ کنسنسس والا جو ایشو ہے، اگر ہم فوکس تھوڑا سا کر لیں بریگیڈیئر صاحب، کہ یہ جو کنسنسس بلڈ کرنے والا ہے کہ کیا ہم بینکنگ سسٹم افغانستان کا اس پہ سینکشنز کوئی اتفاق آج، کیونکہ امریکہ بھی موجود ہے آج کے اجلاس میں، برطانیہ بھی ہے، فرانس بھی ہے، رشیا اور چائنا بھی ہیں،
تو جو P5 ہیں, تو سینکشنز ہٹانے کا بینکنگ سسٹم پہ بغیر سیاسی, یعنی اس کو ڈیلنگ کرنا سیاست سے کہ افغانستان میں کون سی حکومت ہے کون سی نہیں ہے, کیا یہ امکانات اس کے کیا لگ رہے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں یہ ہے ممکن نہیں ہے, کیونکہ جب تک امریکہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوگا, بینکنگ سسٹم امریکہ کے بغیر فعال ہو ہی نہیں سکتا افغانستان میں, اس میں امریکہ کی رضامندی شامل ہے. میں آپ کو $1 دیتا ہوں آج, وہ وائے نیو یارک آپ کے پاس آئے گا, چاہے پاکستان کے اندر میں آپ کو بینک کے تھرو کروں گا, وہ اس روٹ اس کا وہی نیو یارک سے آتا ہے. تو جب تک امریکہ کی رضامندی نہیں ہوگی یہ بینکنگ سسٹم ہی چلے گا. لیکن اس کے ساتھ چل سکتا ہے نا کہ آپ کس طرح, مطلب ہے کہ ایسے آرگنائزیشنز دنیا میں ہیں, فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے, UNDP ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ICRC ہے, NGOs ہیں, ویسٹرن NGOs ہیں, ان کے تھرو آپ نے اس وقت پہنچنا ہے افغان عوام کی طرف جن کو سزا مل رہی ہے جو انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. مطلب ہے کہ یہ کتنا ظلم ہے کہ ایک گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, اس کو کیا نقصان ہے, مجھے آپ یہ بتائیں. امیر خان متقی کو کھانا نہیں ملے گا دوپہر کو, اس کو ملے گا. وہ جو غریب آدمی ہے, ٹھیلے والا ہے, یا وہ جو ہنٹرلینڈ میں ہے, اس کے پاس روزگار نہیں ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اس کے پاس دوائی نہیں ہے, اس کو ہم نے پہنچنا ہے. دوسرے یہ جو پلیجز ہوتے ہیں نا, یہ اس کے اوپر بھی میں بڑا سکیپٹک ہوں, کیونکہ یہ پلیجز یہاں پر ہو جاتی ہیں. یہ پہلے بھی بڑی پلیجز ہوئی تھی جب طالبان کی حکومت نہیں تھی اور وہ ویسٹرن بیکڈ حکومت تھی, وہاں پر بھی بے تحاشا پلیجز ہوتے, اس کا 1/3 آتا تھا یا 1/4 جو ہے کہیں جا کے مٹیریلائز ہوتا تھا. تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ پلیجز آ رہے ہیں, لیکن اس سے ادھر جو ابھی ضرورت ہے افغانستان میں وہ اس طرح ہے کہ کس طرح اب اگر ہم یہ روڈ میپ جس کی آپ وہ ذکر کر رہے تھے کہ آیا کیا روڈ میپ آ سکتا ہے, وہ روڈ میپ اس کے اوپر آ سکتا ہے کہ کس طرح ہم افغان عوام کی طرف پہنچیں. افغان سسٹم جو گورنمنٹ ہے اس کے علاوہ بھی کوئی پیرلل سسٹم ہم چلائیں. اور ایمبیسڈر کیانی صاحب نے بھی بڑی ایک اچھی بات کی, اس پہ بھی میں آپ کا تبصرہ سننا چاہوں گا. ایمبیسڈر کیانی صاحب نے کہا کہ آج کا دن بہترین موقع ہے افغانستان کا جو عبوری حکومت ہے, ان کا جو وفد آیا ہوا ہے, اور امیر خان متقی صاحب ہیں جو وزیر خارجہ ہیں عبوری حکومت کے, تو یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ جو خدشات ہیں عالمی برادری کے وہ دور کر سکتے ہیں, اور آج سب موجود ہیں, بہترین پلیٹ فارم ہے. اور میں نے اتفاق سے, آپ نے بھی شاید پچھلے دنوں جب امیر خان متقی صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا یہاں پہ ہمارے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں, ISSI میں. پتاوی صاحب آپ بھی تھے میرے خیال میں وہاں پہ. وہاں پہ انہوں نے جس طریقے سے بات کی, میرے نزدیک ان کی جو چوائس آف ورڈز تھے اور مطلب ان کا آپ امیج جو حلیہ جو جس طرح دنیا دیکھتی ہے انہیں, اس سے ہٹ کے اگر آپ ان کا پیغام دیکھیں میرے خیال میں بڑا پازیٹیو تھا اور انٹرنیشنلسٹ تھا, یعنی آئسولیشنسٹ نہیں تھا. اپنے میں بہت شکوی شکایت سے ہٹ کے اپروچ, ایک انگیجمنٹ اس میں نظر آ رہی تھی. لگتا ہے آپ کو کہ آج کے موقع سے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے؟ دیکھو اس کو مطلب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت تو ہارڈ لائنرز افغانستان میں جو حکومت ہے جس کو انہوں نے عبوری حکومت کا نام دیا ہے, تو ایک ونڈو آف اپرچونٹی انہوں نے چھوڑی ہے کہ اگر ہمارے مارٹن گرفت نے ان کو کہا ہے ڈی فیکٹو اتھارٹیز. ہاں, ڈی فیکٹو اتھارٹی, اور انہوں نے خود کہا کہ یہ وہ ہے عبوری حکومت ہے. عبوری حکومت. تو مطلب ہے کہ انہوں نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی چھوڑی ہے. اس وقت تو ہارڈ لائنرز ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں. بات چیت وہ نرم کرتے ہیں, اور انہوں نے کچھ مظاہرہ بھی کیا جب کابل میں سے انہوں نے قبضہ کیا کابل کے اوپر, تو وہ 1996 والا نہیں تھا جو انہوں نے اس وقت ان کا رویہ تھا اور جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا تھا. اس دفعہ ذرا مختلف تھا, اور انہوں نے کافی اپنے اس میں جو پرانا ہارڈ لائن سٹانس تھا اس کے اوپر انہوں نے فلیکسیبلٹی دکھائی. لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو خدشات ہیں. عرب دنیا میں القاعدہ کو جو ہے خطرہ سمجھا جاتا ہے, خاص کر سعودی جو وہ ہے حکمران ہیں, ان کے لیے القاعدہ بہت بڑا خطرہ ہے. اس کی ابھی تک موجودگی افغانستان میں پاکٹس ہیں. ہمارا اپنا TTP دیکھ لیں کہ قسم کے بیانات آ رہے ہیں, افغان سوائل سے آ رہے ہیں نا. اس طرح چائنا جو ہے وہ اس میں ہوگا کہ یہ ایٹم جو ہے وہ ابھی تک افغانستان میں موجود ہے, شاید آپریشن نہیں ہے لیکن موجودگی ہے. اس طرح IMU ہے, تو سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہے وہ بھی وہ ہے. ایران کے ساتھ ان کا جو شیعوں کے ساتھ وہ ہے ایشوز ہیں, تو وہ میرے خیال میں تو ان کو تھوڑی سی جو ہے نا امیر خان متقی کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا ہے, کہ وہ بیٹھیں اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ فلیکسیبلٹی دکھائیں کہ یہ گروپس کس طرح ان کو وہ قابو کریں گے تاکہ باقی دنیا کے لیے خطرہ نہ بنے, افغانستان دوبارہ مرکز نہ بنے بین الاقوامی دہشت گردوں کے لیے. ان کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ یہ تمام گروپ جن کا میں نے نام لیا ہے یہ ان کی لڑائی میں شامل تھے, بشمول TTP کے.
تو وہ ان کے لیے مشکل ہوگا کہ ان کے خلاف کوئی کینیٹک آپریشن کریں، لیکن ان کو ڈی آپریشنلائز تو کیا جا سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمارے سوائل پہ رہیں، لیکن آپ نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے، کوئی آپ نے گارنٹیز دینی ہوں گی، گارنٹیز دینی ہوں گی. جو فیبرری 29 کا جو ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کرنا ہے. تھوڑی سی مطلب ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کو بھی یہ مطلب ہے کہ ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ عورت کو حقوق دیں. وہ بیماری اسپتال میں ہے، اس کی دوائی نہیں ہے، اور آپ اس کو بولیں کہ جی چائلڈ ایجوکیشن یا ویمن عورت ایجوکیشن بھی مر رہی ہے بھوک سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس کو حقوق دیں پھر تو بعد میں مطلب کھانا ہے کہ دینا. یہ نہیں ہو سکتا ہے نا. یہ مطلب ہے کہ ہم جو میں نے پہلے کہا ہے، سب سے پہلے ہمیں اس میٹنگ سے مجھے توقع یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک ہیومینیٹیرین اسسٹنس، ایک میجر ہیومینیٹیرین اسسٹنس افغانستان کو اس موسم سرما میں ماؤنٹ کی جائے، تاکہ لوگ جو ہے وہ کرائسس سردی پہ سے بالکل یا بھوک سے یا بیماری سے نہ چلے. نہ چلے. پتاوی صاحب ایک بہت اہم سوال ہے. جی جی 41 years ago Yeah. 41 years ago جب اجلاس ہوا تھا افغانستان پر اسلام آباد میں، OIC تھی، وہ جو اجلاس ہوا تھا OIC کا، اس وقت 1980 میں امریکہ میں اور مغرب ممالک میں ایک ریلیکٹنس تھی ٹو جوائن دا وار، کہ وہ شریک ہوں. اس وقت تو جنگ، سوویت یونین انویژن تھا، وہ ایک الگ سچویشن تھی. جو اجلاس یہ ہوا تھا OIC کا یہاں پہ، اور جب خطے کے ممالک اکٹھے ہوئے اور تمام دوسرے اختلافات کے باوجود ایک کور ملا حکومتوں کو مغربی دنیا میں، جو مؤثر حکومتیں ہیں دنیا کی وہ مغرب میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کو ایک کور ملا تھا کہ دیکھیں، اور خاص طور پہ واشنگٹن ڈی سی میں، کہ دیکھیں یہ ممالک ہمارے اتحادی، دوست، حلیف سب اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی ایکشن لے رہے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. پھر وہ اپنی انٹرنل ڈویژنز کو اوور کم کر کے وہ جوائن کیا انہوں نے. آج یہ بات ہو رہی ہے پتافی صاحب، اور اس پہ میں آپ کا تبصرہ سننا چاہوں گا. آج یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو اجلاس آج ہو رہا ہے یہ ایکچولی ایک مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور ہوگا. توقع یہ ہے کس کے لیے؟ صدر بائیڈن کی حکومت کے لیے، دوسری یورپین حکومتوں کے لیے، کہ وہ اپنی اپوزیشنز جو ان کے اندرون اپوزیشنز ہیں ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے دوست، اتحادی، حلیف اکٹھے ہو رہے ہیں، ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم انگیجڈ ہوں اور رہیں. اور یہ بیسکلی آج کا جو اجلاس ہے OIC کا، یہ کور پرووائڈ کر رہا ہے دنیا کی طاقتور حکومتوں کو، بالخصوص مغربی، بالخصوص US گورنمنٹ، یورپین گورنمنٹس، کہ وہ واپس ری انگیج کریں. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہوگا، کیونکہ مسلم کنٹریز ہیں، ان کی ایک باڈی ہے بہت انفلوئنشل ہے، 57 کنٹریز ہیں، تو یہ کمٹمنٹ آنا اور یہ کور آنا بھی امپورٹنٹ ہے. اور پھر US الائز اس میں موجود ہیں، بالکل US خود آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹامس پیسٹ ہیں، باقی ہیں. لیکن دی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب امریکہ نے یہ وڈرا کیا، اس وقت تین چیزیں چل رہی تھیں. ایک تو یہ کہ وہ 20 سال سے جس اینٹی سے لڑ رہے تھے اس کا نام طالبان تھا، ٹھیک ہے. دوسرا اس کا یہ تھا کہ وہ جب جنگ کر کے ڈائلاگ کر رہے تھے تو اس وقت کس سے ڈائلاگ کر رہے تھے؟ طالبان سے کر رہے تھے دوحہ میں، ٹھیک ہے. اور تیسری اس کی ریالٹی یہ ہے کہ جب وہ وڈرا کر رہے تھے تو اس وقت طالبان نے قایا میں ان کی مدد کی، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی تاکہ وہ لوگوں کو نکال کے لے جا سکیں. اب ان تینوں ریالٹیز کے درمیان جب آپ دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ول وانٹ ٹو ورک ود افغان گورنمنٹ. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ امریکہ ایک ڈیموکریسی ہے اور امریکہ کے اندر خاص طور پہ اپروول ریٹنگز بہت امپورٹنٹ ہے. اور جس وقت انہوں نے ودرا کیا ہے نا، اس وقت سے صدر بائیڈن کی جو ریٹنگز ہیں وہ بالکل پلنج کر گئی انپریسیڈنٹڈ لیول پہ. تو اس لیے وہ ہیزیٹنٹ ہے. ورنہ ادروائز مجھے لگتا ہے کہ جب وہ دوحہ میں بات کر رہے تھے تو اس وقت تقریباً اسی قسم کے خد و خال نکل کے آنے تھے جیسی حکومت ہے. صرف یہ ہوتا کہ کوئی ٹوکن جو ہے نا مائنارٹیز اور خواتین کی سیٹیں ہوتی ہیں کابینہ میں، اس کے ساتھ یہ بچیوں والا جو معاملہ ہے وہ ہو جاتا. لیکن آپ کور کو چھوڑ دیں. اس وقت آپ نے پہلے کہا تھا وہ بینک کا، کہ بینک جو ہے ان کا سینٹرل بینک، اس کو کیسے آپ ری مانیٹائز کریں گے، رائٹ. اس وقت یہ سوال جو ہے کہ اس کو کیسے ڈی پولیٹیسائز کیا جائے کہ سینٹرل بینک کام کر رہا ہو لیکن اس کے اوپر طالب کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ٹیکنوکریٹ ہو جس کو IMF، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز، IGO سب ایکنالج کریں. اب یہ معاملہ پھر واپس آتا ہے سوال پہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے انکلوسیو گورنمنٹ کا.
اگر آپ نے ٹیکنوکریٹس کو ایکسیپٹ کر لیا اور وہاں طالب نہ بیٹھے ہوئے تو پھر یہ انکلوسیو گورنمنٹ ہی ہے نا. نہیں تو یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو منسٹری آف فائنانس ہے اس وقت افغانستان کی، اس میں ٹیکنوکریٹس تو موجود ہیں، انہوں نے ریموو نہیں کی. ایک تو منسٹری آف فائنانس علیحدہ ہے، ایک سینٹرل بینک، مانیٹری اور فسکل پالیسی نا. تو جو مانیٹری سائڈ ہے، کیونکہ اس وقت کرائسس تو کرنسی کا ہے، افغانی جو ہے وہ تو چھپتی بھی نہیں ہے نا افغانستان میں، برطانیہ اور پولینڈ میں جا کے وہ چھپتی ہے، اور اس کا جو 9.5 بلین ڈالرز ہیں وہ نیو یارک میں پارکڈ ہیں اور وہاں پہ فروزن ہے. ایک چیز جو آپ نے آئی ڈی بی کے اس کے ہیڈ کی بات کی اور انہوں نے بڑی مزیدار بات کی جو مجھے اچھی لگی، اور یہ میرا بھی سوال تھا 2-3 دنوں سے، جب کسی ملک کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز ہوتے ہیں اور وہ ٹریڈ نہیں کر پا رہے، تو مثال کے طور پہ ایران نے آئل سیل کیا تھا اس کو انڈیا کو، تو جو اس کی پیمنٹس تھیں وہ ایسکرو اکاؤنٹ میں ڈال دی گئی تھی، اور ایسکرو اکاؤنٹ سے یہ ہوتا تھا کہ اس کے اگینسٹ آپ گارنٹیز لے کے اپنے کام چلا سکتے ہیں. تو یہاں پہ انٹرسٹنگلی جو انہوں نے بات کی ہے نا آئی ڈی پی کے ہیڈ نے کہ ٹرسٹ افغانستان کے اوپر بنا دیا جائے، تو آئی فیل کہ یہ جو 9.5 بلین ڈالرز ہیں دے کین بی براٹ ہیئر. اگر یہ ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے ایک پروسیس کر لیا کہ آپ نے ان کے سینٹرل بینک کو ڈیپولیٹیسائز کر لیا، جو کہ ایک بیسک آسک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ہیومینیٹیرین اسسٹنس علیحدہ آئے گی، لیکن یہاں پہ بیسیکلی آپ تنخواہیں دینے کے قابل ہو جائیں گے ان سکولوں کی، ان ہاسپٹلز کی، ان بیسک سروسز کی جو ضروری ہے. اور دوسرا، افغانستان اپنی بجلی بھی امپورٹ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس وقت الیکٹرسٹی اتنی گرمی میں، اتنی سردی میں اس وقت بجلی کا بھی بحران ہے، اور وہ جہاں سے وہ امپورٹ کرتا ہے ان کو بل پیمنٹ بھی نہیں کر پایا. تو ان تمام سچویشن ایک ملک نے ویسے ریسٹور کر دیا ہے بغیر پیمنٹ کے، ازبکستان نے. وہ کر دیا ہوگا، لیکن اس کا جو کرائسس آف والیوم ہے، اسپریڈ ہے، وہ کم ہے. بالکل. تو اس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں. میں پتافی صاحب معذرت سے آپ کو بس ایک سیکنڈ کے لیے انٹرپٹ کروں گا. ہماری کولیگ زریاب اس وقت موجود ہیں پارلیمنٹ بلڈنگ میں، جہاں پہ یہ خصوصی اجلاس 17واں اجلاس جو ہے OIC خارجہ کا جاری ہے، اور وہاں سے ان کے پاس ایک رپورٹ ہے، اور وہاں سے وہ کچھ ہمارے ساتھ ابھی جوائن بھی کر رہی ہیں. تو ہم اگر اس وقت جا سکتے ہیں لائیو ان کی طرف، راجپوت کی طرف، تو وہیں چلتے ہیں. جی احمد، بالکل آپ نے صحیح کہا. میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں، اور کیمرہ جو اجلاس تھا وہ اس وقت ہم لوگ میڈیا گیلری میں موجود تھے اپنے کیمراز کے ساتھ، لیکن 10 منٹ کی بریک کے لیے ہم لوگوں کو باہر بھیجا گیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے دوران اجلاس کس طرح سے اقوام عالم کو مخاطب کیا افغانستان کے ایشو کے حوالے سے، اور انہوں نے بہت ساری باتوں پر والہانہ طور پر پرزور طریقے سے بات کی ہے کہ اگر ہم نے فوری طور پر افغانستان کے لیے، افغانستان کے لوگوں کے اقدامات نہ کیے تو وہاں پر انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، جس میں بہت بڑا ایک ایشو مہاجرین کا ہے، ریفیوجیز کا ہے، جس پہ دنیا کو باور کروانا بہت ضروری ہو گیا ہے. سینیٹر فیصل جاوید ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی اجلاس میں کے شرکاء میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. فیصل صاحب، اجلاس آپ نے بھی اٹینڈ کیا، پرائم منسٹر سمیت آپ نے دیگر شرکاء کی تقاریر بھی سنی. آج ہم یہاں سے کیا میسج لے کر جا رہے ہیں؟ اور وہ جو پن پوائنٹ خان صاحب نے ایک بات کی، امیڈیٹلی مینس امیڈیٹلی، یعنی کہ فوری طور پر اقدامات کرنا ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ آج کے اجلاس کے بعد، آج کی کانفرنس کے بعد دنیا کو امیڈیٹلی رسپانس کا احساس ہوگا؟ جی ہاں بالکل، اور یہ ریئلائزیشن ہے تمام ملکوں کو، اور ہم نے تقاریر میں بھی دیکھا، اسٹیٹمنٹس بھی دیکھا، اور اس کا حاصل ہی یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کو مل کے کوشش کرنی ہے. دیکھیں، نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے افغانستان میں جو ایک ہیومینٹیرین کرائسس جو شروع ہو چکا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو پوری طرح سے سپورٹ کرنا ہے. یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تو پہلے دن سے ہی آواز اٹھا رہا ہے، لیکن اب پاکستان کے ساتھ پوری دنیا جو ہے وہ آواز سے آواز بالکل، اور ان کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے. اور یہی بنیادی طور پہ دیکھیں، جو کردار پاکستان نے ادا کیا ہے افغانستان کے معاملے میں، وہ بھی دنیا کو وہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور جو سب سے پہلے تو سب سے بڑا جو وکٹم تھا وہ پاکستان تھا اس پوری دہشت گردی کی، امریکہ کی جو پوری، اس سے سب سے زیادہ ہمارے 80,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ چلے گئے، جانی نقصان ہوا، $120 بلین سے زیادہ ہمیں مالی نقصان ہوا. کس چیز کے لیے؟ دنیا کے
امن کے لیے ہم نے اپنی قربانیاں دیں, ہم نے ایک رول پلے کیا, ہماری افواج نے وہ جنگ لڑی جو دنیا کی کوئی فوج نہیں جیت سکتی تھی, وہ پاکستانی فوج نے جیتی. اور پاکستان نے پھر اس کے بعد ایویکویشن پروسیس میں پاکستان کا ایک بھرپور کردار رہا. اور اب جس طرح سے پاکستان یہ پورا OIC کا ایک 40 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اس لیول کا یہ پاکستان جو ہے اس کی میزبانی کر رہا ہے اجلاس کی, اور اس کا سب سے بڑا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو انسانی المیہ جس سے افغانستان دوچار ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے, ہیومینٹیرین کرائسس کو وہاں پہ روکنا ہے, اور اس کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ اب پاکستان کے ساتھ اپنا تعاون بھی کر رہی ہے. اور یہاں پہ جہاں پہ آپ نے ذکر کیا نا کہ 40 سال بعد پاکستان اس اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے, پرائم منسٹر صاحب کی ایک اہم جو انہوں نے جملہ کا ایک اہم سینٹینس تھا, انہوں نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے 40 سال پہلے بھی OIC کا ایجنڈا افغانستان تھا, 40 سال بعد بھی OIC کا ایجنڈا افغانستان ہے. جی ہاں, دیکھیں ہمیں پریکٹیکل اپروچ پہ جانا پڑے گا, اور اس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پریکٹیکلی اب یورپین کنٹریز ہیں, امریکہ ہے, باقی ممالک ہیں, وہ پریکٹیکلی اپنا کردار ادا کریں. یہ انسانی حقوق کی بات ہے, یہ جو بات کرتے ہیں یہ اصل میں تو یہ انسانی حقوق, ہیومن رائٹس کی بات ہے, اور اس کے لیے بھرپور کوششیں کرنی چاہیے. اور پاکستان جس طرح سے کردار ادا کر رہا ہے وہ فینومینل ہے, کیونکہ ہر ایک اس کی پذیرائی بھی کر رہے ہیں. میں نے آپ کو 3 فیزز میں بتایا, اور ہر لحاظ اور یہ بھی بات تو سچ ہے کہ پاکستان جو ہے اس جنگ کا کبھی حامی تھا ہی نہیں, اور عمران خان صاحب کی پوزیشن تو پہلے دن سے بالکل کنسسٹنٹ ہے کہ اس مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے. اور بالآخر آپ نے دیکھا کہ امریکہ کو 20 سال کے بعد اسی بات پہ آنے پڑا. سب نے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور غلطیاں رپیٹ نہیں کرنی. اور اگر ہم نے اب افغانستان کے لوگوں کے ساتھ, افغان شہریوں کے ساتھ آج اگر دنیا کھڑی نہیں ہوگی تو یہ پوری دنیا کے لیے مسئلہ بنے گا. یہ صرف افغانستان کے ہمسایوں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف اس ریجن کے لیے نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے لیے ضروری ہے کہ بھرپور طریقے سے افغانستان کے لوگوں کا ساتھ دیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اب آج اس کانفرنس میں بھی ایک پریکٹیکل اپروچ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ فیصل صاحب فار بینگ ود اس. اور جیسے کہ فیصل جاوید بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ملک کی بات نہیں ہے, یہ پڑوسی ملک کی بات نہیں ہے, یہ ریجن کی بات نہیں, یہ خطے کی بات نہیں ہے, یہ پوری دنیا کی بات ہے. اگر آج وہاں پر افغانستان میں انسانی المیہ جنم لے لیتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان مہاجرین کو پھر ریاستی دہشت گردی کرنے پر مجبور کریں گے. بہت شکریہ زریاب راجپوت, ہماری PTV نیوز کی کالیگ پارلیمنٹ بلڈنگ سے جہاں پہ یہ اجلاس چل رہا ہے. اور پتافی صاحب, میں نے نیوز بریک کی طرف جانا ہے لیکن آپ کچھ کامنٹ دینا چاہ رہے تھے. جی ویری کوئکلی, جسٹ ٹو کنکلوڈ, یہ جو پلیجز کی ابھی بات ہوئی ہے, بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے بھی ہو چکی ہے. میری درخواست یہ ہے کہ اس وقت پلیجز بہت امپورٹنٹ ہے. افغانستان کو پیسہ آج چاہیے, رائٹ, کل نہیں چاہیے, پرسوں نہیں چاہیے. تو جو بھی کمٹ کرتا ہے, اور سعودی عرب کا تو خاص طور پہ یہ ہے کہ اس کا لیکوڈیٹی ٹرانسفر میکینزم بھی موجود ہے, تو میرے خیال میں یہ بہت افیکٹو ہوگا. وی جسٹ نیڈ مور پلیجز. اس کی وجہ ہے کہ جیسے ہوا تو ہم شاید وہ پیس ٹوگیدر کر لیں, وہ بالکل. اور یہی شاہ محمود قریشی صاحب نے, پاکستانی وزیر خارجہ نے بھی یہی بات کی تھی. میں ایک مختصر بریک ہے, ایک نیوز بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, پھر واپس آئیں گے, اپنی نشریات جاری رہیں گی. For more information, call 042 111 333 987, a project of Al Jaleel Developers.